دوستو جب کبھی ہم روزے کا نام سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں سب سے پہلے مسلمانوں کا خیال آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اسلام ہی ایک ایسا دھرم ہے کہ جس کے اندر رمضان جیسا ایک مہینہ پایا جاتا ہے کہ جس مہینے میں پوری دنیا کے مسلمان روزہ رکھتے ہیں، مگر آپ میں سے شاید بہت کم ہی لوگ جانتے ہوں گے کہ مسلمانوں کا جو روزہ ہوتا ہے بالکل اسی طرح کی چیزیں ہماری دنیا کے دوسرے دھرموں اور دوسرے مذہبوں میں بھی پائی جاتی ہیں، یا پھر یہ کہیے کہ روزے جیسی چیزیں ہماری دنیا کے لگ بھگ ہر علاقے میں پائی جاتی ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ ان کو الگ الگ علاقوں یا پھر یہ کہیے کہ الگ الگ دھرموں میں الگ الگ ناموں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کو فالو کرنے کا طریقہ اور رولز بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ دوستو اگر آپ اتہاسک کتابوں کے پنوں کو پلٹنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صرف آج ہی کے دور میں نہیں بلکہ روزے جیسی چیزیں ہماری دنیا میں ہزاروں سالوں سے پائی جاتی تھیں، چاہے یہ بات بابلی تہذیب کی ہو یا مصری تہذیب کی ہو یا یونانی تہذیب کی ہو یا پھر ہندوستانی تہذیب کی ہو، ان سب میں روزے کا تصور کسی نہ کسی صورت میں پہلے سے ہی پایا جاتا ہے۔ بات کریں اگر یہودی دھرم کی تو ان کے یہاں بھی روزے جیسی چیز شروع سے ہی پائی جاتی ہے۔ اسرائیل پر عاشورے کے دن کا روزہ ضروری کیا گیا تھا، یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہودی زیادہ تر عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کا روزہ مسلمانوں کے روزے سے لمبا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اپنے روزے کو سورج کے ڈوبنے سے شروع کرتے ہیں جو کہ اگلے دن رات شروع ہونے کے وقت تک ختم ہوتا ہے، اور اس حساب سے ان کا روزہ لگ بھگ 25 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اس روزے میں یہودی لوگ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ جسمانی تعلقات یعنی کہ ہم بستر جیسی چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ چمڑوں کے جوتوں کے ساتھ ساتھ اور بھی حد سے زیادہ آرام دائک چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے روزے کا زیادہ تر وقت اپنی عبادت گاہوں میں گزارتے ہیں، توبہ کرتے رہتے ہیں اور اپنی مقدس کتاب یعنی کہ توریت کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ توریت ہی کی کچھ روایتوں سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر 7ویں مہینے کی 10 تاریخ کو روزہ ضروری کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اگر تم میں سے جو بھی اس دن کا روزہ نہیں رکھے گا تو وہ اپنی قوم سے الگ ہو جائے گا۔ کی روایتوں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اور 40 دن تک وہاں رکے تھے، لگاتار 40 دن تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے تھے۔ توریت سے یہ بات بھی کلیئر ہوتی ہے بنی اسرائیل کے نبی یعنی کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے 3 ہفتوں تک روزے رکھے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت الیاس علیہ السلام کے 40 دن تک روزے رکھنے کی روایتیں توریت کے اندر موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہودیوں میں بہت سارے لوگ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ دوستو ان تمام چیزوں کے علاوہ بھی کچھ خاص موقعوں پر یہودیوں کے یہاں پر روزہ رکھنے کا رواج پایا جاتا ہے۔ جب کبھی ہماری دنیا میں کوئی آسمانی مصیبت آتی ہے، مثال کے طور پر بارش نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے قحط پڑ جاتا ہے، تب بھی یہودی لوگ روزہ رکھنے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی کمیونٹی میں اپنے بزرگوں کی وفات کے دن یعنی کہ ڈیتھ اینیورسری کو روزے رکھنے کو پسند کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اپنے کچھ خاص بزرگوں کی وفات کے دن پر روزے رکھتے ہیں۔ یہودیوں کی طرح عیسائیوں میں بھی روزے کی طرح کچھ کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ انجیل سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی 40 دن اور 40 رات تک روزہ رکھا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو روزہ رکھنے کی نصیحت دی۔ انجیل میں اس بات کو بھی منشن کیا گیا ہے کہ روزہ خوش دلی کے ساتھ رکھا جائے، یعنی کہ روزہ رکھنے والا اپنے چہرے کو اداس نہ رکھے، بھوک اور پیاس سے پریشان ہو کر چہرے کو بگاڑا بھی نہ جائے۔ اگر بات کریں موجودہ دور کی تو عیسائی دھرم کے جو تینوں سب سے بڑے گروپ ہیں یعنی کہ رومن کیتھولک، آرتھوڈاکس اور پروٹسٹینٹ گروپ کے اندر روزے کو فرض کی حیثیت سے نہیں رکھا گیا ہے بلکہ انسان کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے، وہ چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے ورنہ اس کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ وہی دوسری طرف رومن کیتھولک گروپ کے اندر روزے کی سخت رسومات نہیں پائی جاتی ہے، لیکن روزے کا تصور ابھی بھی باقی ہے، اور یہی حال عیسائیوں کے تیسرے گروپ یعنی کہ آرتھوڈاکس کا بھی ہے، لیکن پھر بھی ابھی بھی رومن کیتھولک گروپ کے اندر ایش وینسڈے اور گڈ فرائیڈے جیسے دنوں پر روزہ رکھنے کا ٹرینڈ پایا جاتا ہے۔ دوستو یہودیوں، مسلمانوں اور عیسائیوں کی طرح ہندو دھرم میں بھی روزے جیسی ایکٹیویٹی پائی جاتی ہے جس کو ورت کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہندوؤں کا یہ ورت نام کے ساتھ ساتھ رولز میں بھی دوسرے دھرموں سے بالکل الگ ہے۔ ہندو دھرم میں کچھ ورت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں پانی، دودھ اور پھل جیسی چیزیں کھانے کی اجازت ہوتی ہے، جبکہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ان چیزوں کی بھی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہندو دھرم میں ورت کی یہ پرمپرا سینکڑوں سالوں سے ہے، اور دوسرے دھرموں کی طرح ہندو دھرم میں بھی سال میں بھی کچھ ایسے
سے فکس ڈیٹ ہوتی ہے کہ جس میں ہندوؤں کی طرف سے ورت رکھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندو عورتیں اپنے پتی یعنی کہ اپنے ہسبینڈ کی لمبی عمر کی پرارتھنا کے لیے بھی ورت رکھتی ہیں۔ ہندو دھرم کے علاوہ بھارت دیش میں پائے جانے والے اور بھی دھرموں میں ان جیسی پرمپرا پائی جاتی ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔